If your sleep is not good, you don't have balance. You cannot decide things right for yourself. This is how we assess. If someone comes to me and tells me I'm a very intelligent person, straight A's بھی لیے ہوئے ہیں, highest GPA بھی ہے, میں صرف sleep پوچھتی ہوں. جو ٹائم پہ نہیں سوتا اور اپنی 8 hours کی کم از کم سلیپ نہیں پوری کرتا, آپ کی ایج میں تو 9 hours ہے. کہتی نہیں میں 9 hours پوری کرتی ہوں, سارا دن سوتی ہوں. That's a bad cycle. You're going against your body. آپ اپنی باڈی سے خود ہی جنگ کر رہے ہیں. آپ کے سرکیڈین ردم ہے, اللہ نے دیا ہوا وہ ردم اور ہارمون سب بتا رہے ہیں کہ آپ کو اس وقت سونا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں سوتی, جو کرنا ہے کر لو. آپ نے باہر کیا کسی کے ساتھ کچھ کرنا ہے, آپ تو اپنے ساتھ تباہی کے راستے پہ ہیں. آپ ڈاکیومنٹ کریں آپ کتنا جنگ کھا رہے ہیں. آپ ڈاکیومنٹ کریں آپ کتنا پانی پیتے ہیں ایک دن میں. کتنا پینا چاہیے پانی؟ 10 to 14 glasses. آپ لوگوں نے ایک فلاور پاٹ رکھنا ہے اور اس میں بس اتنا تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے. کیا ہوگا کچھ دنوں میں وہ پودا کیا کرے گا؟ مرجھا جائے گا. تو اسی لیے تو آپ سب مرجھائے ہوئے ہیں. اور پھر جب ہم مرجھاتے ہیں تو پھر ہم خوشیاں کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ دھوئیں میں, لڑکوں میں, ریلیشن شپس میں, اماں ابا سے لڑائی میں, فیشن میں, وہ جو کچھ گلیٹر کر رہا ہے اس میں, وہ ہمیں ملتا ہے. پھر مزہ نہیں آتا, پھر پینک اٹیک ہوتا ہے, پھر ڈپریشن ہوتا ہے. سو ناؤ یو انڈرسٹینڈ دا ہول سائیکل. سو یہ کام کرنا ہے, اپنے ٹریپس کو خود انڈرسٹینڈ کریں. جتنا آپ اپنے ٹریپس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اتنا زیادہ یو ول بی ایبل ٹو فوکس آن یور سیلف. آپ نے کہا تھا کہ قرآن میں ورس ہے کہ believing women should lower their gaze. ایون مین. Yes, and even men. تو اگر ایک بندہ جیسے میں ایک پروفائل اچھے لگاؤں اپنی اور حجاب کے ساتھ وداؤٹ اینی میک اپ, تو وہ میں کر سکتی ہوں کہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ الاؤڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کنفیوژن کی وجہ میں بتاتی ہوں کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ویسے ہم جب اپنے دل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے دل سے بات صحیح نکلتی ہے. وہ کنفیوژن کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز ایوری ون از ڈوئنگ اٹ. تو جب ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو دین وہ گیپ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا, ان گیپس کو انڈرسٹینڈ کریں. اسلام ہمیں اس چیز کو ضرور کہے گا کہ بھی آپ ضرور کریں. جیسے پاسپورٹ کی پکچر کی الاؤنس ہے, آئی ڈی کارڈ پہ اجازت ہے, سیکیورٹی چیک کے لیے اجازت ہے, جہاں پہ بہت ضرورت ہے. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ کا بہت دل چاہتا ہے, میرا بہت دل چاہتا ہے, آئی لو ٹیکنگ پکچرز. اپنی نہیں زیادہ لیتی, لیکن آج میں آپ کی سٹی میں بھی پھری ہوں تو میں نے خوب پکچرز کھینچی ہیں. میں پکچر لیتی ہوں, اگر کوئی میں نے پرسنل پکچر لی ہے اپنی تو مجھے اگر شیئر کرنی ہے تو میں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کروں گی. میں کیوں اپنے آپ کو بازار میں تصویر کے ساتھ لے کے کھڑی ہو جاؤں؟ جو گزر ہے میری پکچر دیکھو بھائی, جتنی مرضی سکھ مینٹیلٹی ہے دیکھو, انجوائے کرو. جو تمہارے دماغ میں پرورژنس چل رہی ہیں اس کے مطابق میری پکچر دیکھ لیے, شکل دیکھ لیے, جو مرضی سوچو. ہائی, آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. آئی ایم ویری پرائیویٹ ان دیٹ. یہ ایک کانفیڈنس لیول ہمارے اندر ہونا چاہیے. اسلام ریسٹرکٹ نہیں ہمیں کر رہا, اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ یو آر یور اون پرسن. وچ یو وانٹ ٹو لائک, وہی جو میں کہہ رہی ہوں یہاں پہ آپ کا وہ جو ہے گھنٹہ گھر, وہاں کھڑی ہو جائیں. اوکے, جو مرضی آتا جاتا مجھے دیکھے, رکشہ ڈرائیور تو ٹیکسی ڈرائیور تو ٹھیلے والا, جو مرضی دیکھ رہا ہے, گور گور کے دیکھ رہا ہے ہر طرح سے. ہم کیا کہیں گے؟ سک چیپ مین. تو وہ جو آپ کو سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہیرو ہیں. اور اگر مجھے کسی سے کنیکٹ کرنا ہے تو میں ویسے بھی ایک نارمل سی کسی چیز کی ڈی پی لگا کے بھی کنیکٹ ہو سکتی ہوں. پھر ہم وہ ایکٹریسز کی لگانا شروع کر دیتے ہیں, انلیس سم تھنگ دیٹ از دا ریکوائرمنٹ. تو آپ کا کنفیوژن اس وجہ سے ہے بیکاز ہر کوئی کر رہا ہے نا, تو پھر آپ کو لگتا ہے I'll be the odd one out. But if you are the trend setter and if someone says تم نے اپنی پکچر کیوں نہیں لگائی, کہو کہ I don't want to. یہ نہیں کہ نہیں, پتہ ہے کیا, ہم اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں. وہ پتہ ہے کیا, وہ قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی نا, تو وہ ایک لیکچر ہوا تھا نا, تو اس میں یہ بات ہوئی تھی نا, تو they will overpower you. Just say I don't want to. جو مجھے کوئی ایسی بات کرتا ہے میں کہتی ہوں بس میرا نہیں دل چاہتا بھائی.
دس از ویری امپورٹنٹ کوشچن. لیٹس سے یو ڈیسائڈ سم تھنگ. آپ نے نمازوں کا ڈیسائڈ کیا, یو اسٹارٹیڈ اسٹڈنگ قرآن, کیونکہ قرآن میں بہت امپیکٹفل بات نماز کی ہے کہ نماز انسان پڑھے. میرے لیے جو سب سے بڑی بات تھی, 2 باتیں جب میں نے شروع میں پڑھنا شروع کیا قرآن کو کور ٹو کور, میں 2 باتوں میں بہت اسٹک ہوئی تھی, مطلب اسٹک ان اے وے کہ آئی گاٹ ہک ٹو دیٹ کانسیپٹ کہ یہ 2 کام مجھے ٹھیک کرنے. ایک مجھے لگا ہر کچھ آیت کے بعد نماز کا ذکر آ جاتا ہے, اینڈ آئی فیلٹ سو بیڈ کہ میری نمازیں اتنی اچھی نہیں تھی, کوانٹٹی اینڈ کوالٹی. سو آئی ٹولڈ مائی سیلف دس از دا فرسٹ تھنگ آئی ہیو ٹو اسٹارٹ ورکنگ آن. دوسری جو میں نے دیکھا تھا کہ کمپنی کی بہت بات تھی اسلام میں, قرآن میں کمپنی, صالحین کی بات بہت آتی ہے کہ اسٹک ٹو دا رائچیس پیپل. اور اب سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ وی آر سم آف 5 پیپل وی ہینگ آؤٹ وتھ. جو 5 لوگ جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, ان کے 5 کامن ٹریٹس لکھیں, وہی آپ میں ہوں گے. سو دیٹ از وائی کمپنی ہیز اے بگ امپیکٹ. اگر آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں, اینڈ یو ہیو گڈ فرینڈس, دے آر نائس پیپل, بٹ دے آر ان ٹو سم تھنگ بیڈ, یو ول اینڈ اپ ڈوئنگ اٹ. تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کیا میں نے نمازیں پڑھنی ہیں, تو پہلے آپ نے گیپ انالیسس جس کو کہتے ہیں وہ کرنا ہے. گیپ انالیسس کیا ہوتا ہے؟ میں تو ایک بھی نہیں پڑھتی, یا میں پڑھتی ہوں میں صرف فرض پڑھتی ہوں, یا میری فجر کی رہ جاتی ہے, یا جب میں تھکی ہوتی ہوں تو تب نہیں پڑھتی. انڈرسٹینڈ یور اون پرسنل چیلنج. اور پھر آپ بیبی اسٹیپس ڈیفائن کریں, ٹارگیٹ کریں. اوکے, اس منتھ میں نے کیا کرنا ہے, واٹ از دا ٹارگیٹ فار دس منتھ. مثلاً اس منتھ میں ٹارگیٹ یہ کہ میں نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی نماز تھوڑی لیٹ ہو جائے, پھر میں نے اینالائز کرنا ہے کہ میری نماز لیٹ کیوں ہوئی, کیا وجہ تھی, کیا بھی میری پرائرٹی نہیں ہے, مجھے یاد نہیں رہا, فرینڈز نہیں پڑھ رہی تھیں اس وجہ سے میں نے نہیں پڑھی, واٹ کوڈ بی دا ریزن. اینڈ دین یو کیپ ورکنگ آن یور سیلف, ایون ایف اٹ ٹیکس یو months and years, you don't stop. اس کو آپ اس طرح دیکھیں. ایک دفعہ میں نے کسی ریورٹ کی سٹوری پڑھی تھی, اور اس میں یہ تھا کہ جب ہم امبیرسڈ ہوتے ہیں نا, وی پرومس اللہ تعالیٰ میں یہ کروں گی, اینڈ دین وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم نا پھر اوائڈنس میں چلے جاتے ہیں. ہمیں نا بہت گلٹ ہوتا ہے کہ میرے سے نہیں ہو رہا, آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ. دین وی اوائڈ قرآن گیدرنگ, دین وی اوائڈ ریلیجیس پیپل. ہمیں گلٹ ہوتا ہے نا اندر سے کہ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ وٹ آئی شوڈ بی ڈوئنگ. تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا, تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس پر انہوں نے اگزامپل دی تھی کہ ہیو یو سین اے لٹل کڈ, آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی 2 سال کا بچہ, اس کی اماں نے اسے ڈانٹا اور مارا, وہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. اور رو کے کس کے پاس جانا چاہتا ہے؟ اماں کے پاس. اماں ڈانٹ رہی ہیں, مار رہی ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے اور چپکتا ہے اماں کے ساتھ. جب میرے سے کوئی گڑبڑ ہوتی ہے نا, تو میں اور اپنے آپ کو نا اللہ تعالیٰ کے قریب لاتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں نے نہیں چھوڑنا, میں نے ابھی پھر ٹرائی کرنا ہے, میں نے پھر کرنا ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ آن مائی سیلف. اللہ تعالیٰ میں نہیں گیو اپ کروں گی, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو ان ٹو اوائڈنس. تو اس سے میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی ہیلپ بھی بہت جلدی آتی ہے اور آپ کو مزہ بھی آتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ کھلا چھوڑا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو سوری بولیں پھر کریں. اللہ تعالیٰ کے پاس تو ڈیٹا بہت اچھی طرح سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, اتنی فائن طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو ڈیلیٹ کریں گے کہ کسی کو بتائیں گے بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے نا, ہم تو جو بھی ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو آور ڈیٹا از اسٹل دیئر, دے جسٹ کریٹ اے اسپیس فار اس اینڈ دے ٹیل اس کہ جی ڈیلیٹ کر دیا, لیکن ہوتا وہی ہے. اور ایکسپرٹس آپ کا ڈیٹا نکال بھی سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یو آر سیف, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکلوز یو, ریسٹ ایشورڈ. ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سب غلط کام کرتے ہیں, بٹ ہی ڈزنٹ ڈسکلوز. تو اس لیے انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے نا, یہ بہت مزے کا ریلیشن شپ ہے. اس میں انسیکیورٹی نہیں ہے. یو کین سٹ اینڈ ٹیل اینی ون آئی لو ہم, نو انسیکیورٹی. میرے ساتھ 6 لوگ بھی بیٹھ کے کہیں آئی لو اللہ تعالیٰ, تو میں کہوں گی ہیں یہ کیوں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ آپ نے نہیں اس سے محبت کرنی. امی کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا, اگر کوئی بہن بھائی امی کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں, نہیں آئی لو مائی پیرنٹس مور, ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کی محبت میں ایسی بات نہیں ہے. There can be hundreds and thousands of people making the same claim and you have nothing against them. You're like, ٹھیک ہے, they have their own relationship, I have mine. That's the beauty of it. There is so much security and there is so much, آپ کی سیلف ورتھ کو بیسٹ کرنے کے لیے اس سے اچھا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, اور اس میں گروتھ بہت ہے. لیکن بیبی اسٹیپس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے, چاہے ساری زندگی آپ کو لگ جائے.
لیکن آپ نے کہنا ہے کہ نہیں, آئی ایم ناٹ گیونگ اپ آن مائی سیلف, میں ساری زندگی کام کروں گی. Like when you do something bad and you feel regret on it, and then the problems are like coming out from places where you didn't even expect that they would come out from, then why does Allah Ta'ala take time کہ اس کے بعد جا کے ہمیں اس کو solution ملتا ہے یا peace ملتا ہے? What is that time for? Like there's a gap between us and Allah. Even if we cry in front of Allah Ta'ala that I want to come out of it, but Allah Ta'ala gives us a lot of time اور اس کے بعد جا کے ہم اس سچویشن سے باہر آتے ہیں. Why does یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا کویشچن ہے. ہمیں نا اللہ تعالیٰ کی میتھڈالوجی کو بھی سمجھنا ہے, ہاؤ اللہ تعالیٰ ہیز سیٹ دا سسٹم. آپ اگر ایک گیم اسکریبل اور مونوپلی بھی کھیلتے ہیں نا, تو آپ اس کے رولز کو کوشچن نہیں کرتے. آپ آن لائن گیم کوئی کھیل رہے ہیں, اس کو بھی کوشچن نہیں کرتے. جس طرح گیم کا رول ہے ہم اسی طرح کھیلتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں, ٹھیک. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا نا, ہم اس کی گیم کو نہیں سمجھتے. اٹس ہز گیم. سو اللہ تعالیٰ ہیز سیٹ رولس فار وٹ ایور وی ڈو. ہر چیز کے رولس ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے, ہی جسٹ سیز کن فیکون اینڈ اٹ ہیپنس. بٹ اللہ تعالیٰ ہیز گیون اے سرٹن, جسے کہتے ہیں ایس او پیز اٹیچ کیے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر ابھی میرا مالٹا کھانے کو دل چاہے اور میں کو مجھے مالٹا یا کنو کھانا ہے, اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں, ڈیسپریٹ دعا کروں, تو مجھے کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. لیکن واٹ آر دا گریٹر چانسز کہ مجھے وہ کب ملے گا کنو یا مالٹا؟ سردی میں ملے گا. آئی ول ہیو ٹو ویٹ another few months. تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر چیزوں کو ایک سسٹم کے تحت بنایا. یہ ہماری سوچ ہے, بیکاز ہم نے کوئی, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں آپ کو, یہ آپ لوگوں کی پرائم ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھ لیں, ایک دفعہ کور ٹو کور ایک دفعہ پڑھ لیں. یا آپ لوگوں کے کویشچنز بتاتے ہیں نا کہ you have all the thoughts, you have big questions, you don't know where to go for the answers. So directly talk to him, directly connect with him and understand the answer. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت اچھی طرح پورا سسٹم بتایا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ those people who are very well connected to Quran, they don't raise these questions. They understand. تو وہ سسٹم ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا, اس سسٹم پہ وہ سچویشن رائپ ہوتی ہے تو وہ مسئلہ آتا ہے سامنے. Sometimes people come to me, let's say they have psychological suffering for 4 years, 5 years, 10 years. A girl recently contacted me. She had a very toxic family, extremely, because اس کی فیملی میں بھی بہت سے لوگوں کے اپنے psychological challenges تھے. اور اس نے اتنا difficult time دیکھا ہے for about 30 years. اب اس کو کسی نے میرے پاس ریفر کیا. اب وہ اتنا روتی ہے اور ابھی اس کو اپنا, she hates herself so much because of all the toxicity that she has absorbed. So the first thing that I have to tell her repeatedly is, look, this is the best time for you. اللہ نے تمہارے لیے یہ ٹائم پک کیا تھا کہ تم اس ٹائم پہ ہیلنگ پہ جاؤ. مے بی اگر یہ تم اس سے پہلے ہوتا تو تم ہیل نہ ہو سکتی. ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں, ہماری عقل اتنی سی ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ پہلی دفعہ جب میں نے دعا مانگی تھی تو میری دعا قبول ہونی چاہیے تھی, پہلی دفعہ میں سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے. بٹ اللہ تعالیٰ ہیز اے سرٹن کیلکولیشن فار ایوری ون کہ اس کے لیے کتنا ٹائم ہو. آپ نے وہ کیریکٹر بٹر فلائی والی اسٹوری سنی ہے کہ دیر واز اے مین who saw a butterfly, وہ کیٹر پلر جو ہے اتنا اسٹرگل کر کے اپنے اس میں ککون میں سے نکل رہا ہے, تو اس نے اپنی طرف سے کہا کہ لیٹ می ہیلپ دیٹ بٹر فلائی, کہ اس کو بیچارے کو کتنا اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے. اس نے اس کو کاٹ دیا تو کیا ہوا, اس کے ونگس نہیں کھلے, وہ ویٹ تھے اور وہ فلائی نہیں کر سکی. تو وہ اسٹرگل اس کے لیے ضروری تھی. تو ہماری لائف میں بھی بہت سی ایسی اسٹرگلز ہیں. I might have been making a dua or had been dealing with something long time back, I have repented, لیکن اس کا رزلٹ 10 سال بعد مل رہا ہے, 5 سال بعد مل رہا ہے, 6 months بعد مل رہا ہے. So this is Allah's best plan for me. This is what you have to tell yourself. جو بھی آپ کی لائف میں آپ اپنے آپ کو بتایا کریں, this is Allah's best plan for me. ڈرامے دیکھنے چھوڑیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا. تو ڈرامے میں کیا بتاتے ہیں, کیوں ہوا میرے ساتھ, بھائی this is Allah's best plan for you. اس سے بھی برا ہو سکتا تھا, اور اللہ knows you have the resources and the tools to deal with it. تو مجھے بھی جب کوئی بہت بڑا چیلنج آتا ہے تو پہلے میں ڈیپ بریدنگ کرتی ہوں, استغفار پڑھتی ہوں, پانی پیتی ہوں, کھانا کھاتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں, اور پھر میں اپنے آپ کو کہتی ہوں this is Allah's best plan for me.
اور اس میں ضرور کوئی خیر ہے. اور ساتھ میں اپنے آپ کو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ پلیز شو می دا گڈنس ان دس پلان. اپیرنٹلی تھنگز آر لائک اے ٹورنیڈو ہٹنگ می ہارڈ. مجھے لگ رہا ہے آندھی طوفان آ گیا, مصیبت آ گئی ہے, لیکن آئی نو دس از یور بیسٹ پلان. اور ہوتا ہے, چاہے مجھے 3 سال بعد نظر آئے کہ اچھا اس سے تو یہ فائدہ ہوا, اس سے تو یہ فائدہ ہوا, ہوتا ہے. لیکن یہ بات آپ کو تب سمجھ آئے گی جب بس میں اسی پوائنٹ پہ لاؤں گی. آپ قرآن کو کور ٹو کور پڑھیں. I want to ask that I actually do hijab every time. And when we go to school, I see my friends without their like without scarf, their heads open. So I feel bad for them. So I wanted to ask that how can we encourage them in the best possible way without making them feel یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. لائک وین یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دین, جیسے آپ اگر لیٹس سے حجاب کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے باقی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, لیٹس سے یو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ سم تھنگ نائس, کوئی ڈریس ملتا ہے, کوئی شوز ملتے ہیں, کوئی اور چیز ملتی ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ میں خرید لیتی ہوں, میں لے لیتی ہوں, اور میں جب کسی پارٹی پہ پہنوں گی یا سب کے سامنے شو آف کروں گی تو آئی ول بی ویری یونیک, میں بڑی اچھی ڈفرینٹ لگوں گی. لیکن قرآن اور اسلام کی جو بیوٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس یہ چیز آتی ہے نا, یو جسٹ وانٹ ٹو گیو اٹ آؤٹ ڈیسپریٹلی ٹو ایوری ون. وین یو فائنڈ اے گڈنس ان سم تھنگ جو کہ قرآن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے وہ جلدی جلدی سب کو بانٹوں, سب کو دوں. پہلی بات تو اس میں کہ دعا بہت کرنی چاہیے, بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے. اچھا, دوسرا دین کو پریکٹس کرتے ہوئے کبھی بھی تھکے ہوئے بیمار نہیں نظر آنا چاہیے, مردہ نہیں نظر آنا چاہیے. آپ کو اتنا انرجی لوڈڈ ہونا چاہیے کہ ہر بندہ آپ سے پوچھے کیسے خوش رہ لیتی ہے. ہر چیز ایزی نہیں ہوتی ہے, لیکن پھر وہ جو دوسرے دیکھتے ہیں پھر وہ للچاتے ہیں. یو ہیو ٹو بیکم رول ماڈلس. ہمیں بنایا ہی گیا ایسا رول ماڈل کہ لوگ ہمیں دیکھ کے چاہیں کہ ہمیں ان جیسا بننا ہے, ہمیں ان جیسے کام کرنے ہیں. How come they are happy people? We are doing we have the fashion sense, we are going around, why are we not happy? تو اگر آپ کہیں کہ میں پہنتی تو حجاب ہوں لیکن ڈپریس بہت رہتی ہوں, مجھے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, میں جو ہوں کام بھی نہیں صحیح کر سک رہی, باقی ٹریٹس اگر آپ کے وہی ہیں تو پھر نہیں ہے مزہ. مزہ یہ ہے کہ وہ کہ تم حجاب پہن کے بھی خوش کیسے ہو. ہم پھر ریزن بھی کیا دیتے ہیں, نہیں وہ پتہ ہے میری ماما نے بتایا تھا کہ مردوں کے سامنے کور کرنا چاہیے, اور وہ دیکھیں کور کرنا ہے, وہ نان محرم ہے. وی گیٹ انٹو اندر ڈبیٹ. نہیں, یو سے آئی ایم مائی اون پرسن, جیسے میں کہتی ہوں آئی ایم مائی اون پرسن, آئی ول ڈیسائڈ. وہ کہتی ہیں واو واٹ اے کانفیڈینس. پھر ان کا دل چاہتا ہے کوئی پریشان بیٹھی, اب فرینڈ نے تو پریشان بیٹھنا ہی ہے نا. اب ایک بیٹھی ہے وہ کوئی آئس لے رہی ہے, ویپ لے رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے مجھے تو اس کے بغیر سکون نہیں آتا, میں تو جب تک وہ کیا یہ ریڈ بل اور مانسٹر نہ پیوں تب تک میرا انرجی لیول نہیں ہائی ہوتا. آپ کے میرا تو انرجی لیول ہر وقت ہائی ہوتا ہے. میں نماز پڑھتی ہوں, ایسی میں ریچارج ہوتی ہوں. میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں, میں صبح شام کی دعائیں پڑھتی ہوں, and I'm not even getting the side effects of all those energy drinks, and I am doing so well. تو پھر وہ سوچتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کو جن کے اندر دین کی سینسٹیوٹی ہے نا, وی شوڈ ناٹ لک لائک ڈیڈ پروڈکٹس. دیٹس ہاؤ وی آر. حرام کام نہیں کرنا کہ ٹو پروو آور پوائنٹ, لیکن مزے کی زندگی گزاریں. اور پھر اپنے گھر میں ان کو انوائٹ کریں پارٹیز پہ جہاں پہ آپ نے حجاب نہیں پہنا ہوا, آپ ڈریسڈ اپ ہیں. کریٹ دوز اپرچونیٹیز. آپ کو بھی تو اپرچونیٹیز ملنے چاہیے نا جہاں پر آپ آئیں, اور آپ کی قرآن گیدرنگز ایسی ہونی چاہیے جہاں پر آپ کو یہ اپرچونیٹیز ملیں, اور آپ اس میں ڈریس اپ ہو کر جائیں. اور ان کو انوائٹ کرنا پڑے گا, لیٹ دیم سی. اگر آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہو کہ قرآن کو کریکٹ کریں تو ایز اے مسلم از اٹ آور ڈیوٹی کہ ہم اس کو کریکٹ کریں یا مثال. پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور اٹ ول ڈپینڈ کہ جو غلط کام کر رہا ہے, قرآن کو فالو نہیں کر رہا, اس کا ہمارا ریلیشن شپ کیا ہے, ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے. لائک میرا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہوگا, میں اس کو فوراً کہوں گی بیکاز آئی ایم رسپانسبل فار مائی کڈس.
If I'm a Quran teacher and I have a regular student coming to my class, I would tell her to. अगर उसने कोई वर्सेस आपको चेंज करके बताया, वो कुरान में लिखा ही नहीं हुआ, ऐसा कोई अगर हो, जैसे आपको कोई वर्सेस चेंज करके बता रहा है या कोई बहुत ही अनऑथेंटिक सी बात बोल रहा है, तो आप उसको सिर्फ कहते हैं कि अच्छा इसका रेफरेंस दे दें, बस इतना काफ़ी होता है. हमारी एक सोसाइटी बनी है कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों की परसेप्शन, तो सब कहते हैं अच्छे इससे लिख लो, ये नहीं सोचना है, लेकिन ये नहीं पता कैसे हम कैसे मतलब लोग परसेप्शन उनके थॉट्स उनका ऐसा करने को कैसे लोग क्या कहेंगे इज़ लाइक अ बिग पीयर प्रेशर एंड इट अफेक्ट्स अस नो मैटर व्हाट वी डू. मुझे भी इफेक्ट करता है. मैं भी सोच रही हूँ अब लोग क्या कहेंगे, आज मैंने क्या पढ़ाया, फीडबैक इस पे लोग लेते हैं, सब कुछ करते हैं. उसमें ये कि जितना आप क्लियर होते हैं ना, नंबर वन कि आपकी अकाउंटेबिलिटी किधर है. जैसे इफ़ आई एम डूइंग समथिंग फॉर पीपल तो ऑब्वियसली आई बी कंसर्न्ड अबाउट पीपल. इफ़ आई एम डूइंग समथिंग इधर फॉर माई पेरेंट्स और फॉर अल्लाह और फॉर एनी पर्टिकुलर कॉज, तो देन माई फोकस विल बी इन दैट डायरेक्शन. तो मैं अगर यहाँ आके बैठ के ये सोच रही हूँ कि ये लोग मुझसे इम्प्रेस होंगे कि नहीं होंगे, तो देन आई विल बी रियली कंसर्न्ड अबाउट कि किसको क्या मुझे बताना है. बट इफ़ माई फोकस सिटिंग ओवर हियर इज़ कि मैं अल्लाह के खातिर यहाँ आई हूँ, मीटिंग सम ब्रिलियंट यंगस्टर्स, और मैंने अपना मैक्सिमम जो उनको सही बताना है बता देना है, तो फिर मेरा कंसर्न क्या होगा कि मैं कोई बात ऐसी ना बोलूँ जो अल्लाह को पसंद ना हो. तो पहला काम ये करें कि अपना फोकस दुरुस्त कर लिया करें कि भाई क्या है. मसलन लोग मेरे कपड़े देख के क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल मेरा हिजाब देख के क्या कहेंगे, यहाँ मैंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो क्या कहेंगे. तो अपने आप से पूछें कि वाई डू आई नीड टू डू दैट, ना मतलब मुझे ये काम क्यों करना है. और अगर आपको ये समझ आ जाता है बिकॉज टाइम पे नमाज पढ़ना ज़रूरी है मसलन, या हिजाब एक लड़की के लिए एक पहचान है मुसलमान औरत की और कुरान में इसका कंपल्सरी है, ये जिक्र किया गया है, तो फिर आपको नहीं फील होगा, फिर आप अपने आप को स्टैंड कर लेंगे. पीयर प्रेशर आएगा, people will question you, people will either look down on you, sometimes they would, despite your religious orientation, they will sometimes unsaid तरीके से वो आपको engage करते हैं in the same kind of conversation, activities and all that. तो फिर आपके पास कुछ healthy mediums होने चाहिए. यानी let's say आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, वहाँ पे तो हर तरह का क्राउड है, वो तो हर तरह के काम करें. अब आप क्या करें वहाँ पे, आप जितना भी रिलीजियस होना चाहें तो आप वहाँ पे तो यू कांट पिक एंड चूज़ ऑल द टाइम. तो फिर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ आप वीकली अपने कुछ ऐसे लोगों से मिलें, ऐसे मेंटर्स हों, ऐसे टीचर्स हों जो आपको एनर्जाइज करें. जैसे मैं भी व्हेन आई सिट विद डॉक्टर्स क्राउड, तो वहाँ पे तो बातें और तरह की होती है. और व्हेन आई एम इन द मीडिया, वहाँ पे भी और तरह की बातें होती है. इवन अपनी फैमिलीज में हम जाते हैं, हर तरह के लोग होते हैं. लेकिन मेरा जो फिर वो जो रिलीजियस है, जब अब तो मैं खुद टॉक्स डिलीवर करती हूँ या पढ़ती हूँ टीचर से, या मैं अपने मेंटर से, अपने कोलीग्स से बैठती हूँ, तो वहाँ से गेट एनर्जाइज, वहाँ से मुझे ये फीलिंग आती है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉर्मल. सो व्हेन आई गो टू दोज प्लेसेस वेयर आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि जी आई एम नॉट नॉर्मल, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद मी, तो मुझे ये फील नहीं होता. लेकिन अगर आप सिर्फ उस क्राउड में रहते हैं और फिर आप अपने आप को चाहें कि मुझे ये फीलिंग है, मुश्किल होता है. थोड़ा सा पीयर प्रेशर तो आता है. इसलिए देखिए ना, कुरान में कहा है ना, मैंने आपको शुरू में बताया सॉलिहीन का साथ, कंपनी मैटर्स अ लॉट. सूरह फुरकान में है कि वो लोग अपने इसको उंगलियों को चबाएंगे, जब वो जहन्नम में जाएंगे वो कहेंगे व्हाई डिड आई हैव सो एंड सो पर्सन फॉर माई फ्रेंड. मैंने क्यों इससे दोस्ती की, मैंने क्यों इसकी बात सुनी. देयर इज़ नो डिनाइल अबाउट इट कि हमें ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं. लेकिन हम अगर ऐसे क्राउड में रहते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको नॉर्मल फीलिंग आती है. अभी आप लोगों में से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत से लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन होंगे, तो वो अभी भी दिल में सोच रहे होंगे अरे शुक्र है, अच्छा ये सिर्फ मेरी थॉट नहीं है. तो सो मेनी पीपल हु थिंक लाइक दिस, सो आई एम नॉर्मल इफ आई एम थिंकिंग लाइक दिस, आई एम नॉर्मल इफ आई हैव सिमिलर चैलेंज. तो ऐसा एक आपका हेल्दी सोशल ग्रुप होना चाहिए. आपकी फ्रेंड्स हैं और वो कॉलेज स्कूल की फ्रेंड्स हैं, चाइल्डहुड बडीज़ हैं. नाउ यू हैव चेंज, यू हैव ग्रोन, यू हैव मैच्योर्ड, यू हैव मूव टुवर्ड्स दीन. अब आप जब उनसे मिलते हैं तो आपके इंटरेस्ट बहुत कॉन्फ्लिक्ट करते हैं. अब क्या करें, तो आप उनसे फिर हर वक्त नहीं मिलते, आपके पास समाओ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं उनके साथ ना. और जब मिलते हैं तो फिर कोई हेल्दी कोई कन्वर्सेशन इनिशिएट करते हैं, और उनको ये कहने की कुछ ज़रूरत नहीं होती, उनको आहिस्ता आहिस्ता खुद भी समझ आ जाती है. But when you go and meet them, then you have to go prepared as an influencer. कि आपको इन्फ्लुएंस करना है उनको हेल्दी तरीके से, उनके लिए हेल्पफुल ज़्यादा होना है. देखिए
دین از ناٹ اباؤٹ بس ہم ہر ایک کو جا کے کہیں تم حجاب پہن لو اور تم نماز پڑھ لو. یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن جب ہم کسی کو ملتے ہیں نا تو لوگ ہمارا دیکھتے ہیں ہیلپ فل ایٹیچیوڈ, لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نیگیٹو ہیں یا پازیٹیو ہیں, لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو سنسیئر ایڈوائس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں, لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی لائف کی پریکٹسز جینوئن ہیں کہ نہیں ہیں. جیسے if I would sit with my friends who are talking about music and movies, so میں چپ کر جاؤں گی, اس وقت میں آرام سے بیٹھوں گی, چپ کر جاؤں گی, کوئی میں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گی. جب میں نہیں کروں گی نا پھر تھوڑی دیر میں ان کو خود گلٹ ہوگا, بجائے اس کے کہ میں کہوں کیا تم لوگ حرام باتیں کرتے ہو, دیکھو قرآن اور حدیث میں تو یہ منع کیا گیا. I would not like to lecture my friends, but I'll stay quiet. So when they'll see I'm quiet, وہ تھوڑی سی بات کریں گے, either I will change the topic اور وہ خود سے فیل کریں گی تو وہ بھی میرے سامنے وہ بات نہیں کریں گی. اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں لوگ کہ بھئی جب آپ ریگولر کراؤڈ کے ساتھ آتے ہیں نا, موسٹ آف دا پیپل آر ویری سیلفش, دے ویری سیلف سینٹرڈ, وہ اپنی لائف میں ہوتے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ دین جس نے پڑھا ہوتا ہے نا, وہ ہمیں عادت ہوتی ہے آؤٹ آف وے جا کے کسی کی ہیلپ کرنے کی, کسی کا خیال کرنے کی, تو وہ جب ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں نا تو پھر ان کو یہ اپیل کرتی ہیں. So that's when they want to understand about deen, they want to see کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں, اور کچھ چیزوں پہ آپ اپنی باؤنڈری بنا لیتے ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوسائٹی سے کٹ آف نہیں ہوئے تھے, وہ انہوں نے انٹیگریٹ کر کے کیا, لیکن اپنی اسٹرینتھ کہاں سے لی؟ قرآن سے لی. کیسے ڈیولپ کریں؟ اسکل سیکھیں, اپنے آپ کو بتائیں کہ مجھے کچھ اسکل سیکھنے ہیں. جب آپ اسکل سیکھیں گے تو آپ کے اندر آہستہ آہستہ کانفیڈنس آ جائے گا. آپ کی ایج میں میں بھی گھبراتی تھی, ڈرتی تھی. آپ نے دیکھا نہیں زیادہ تر آنٹیاں جو ہوتی ہیں, امیاں جو ہوتی ہیں, ایسی باتیں بول دیتی ہیں جس پہ ہمیں امبیرسمنٹ ہوتی ہے, سب کے سامنے کھڑک کہہ دیتی ہیں اچھا اس کو یہ دے دو, کہتے ہیں امی یہ نہیں بولنا تھا. تو ود ایج یو گیٹ کانفیڈنس. آپ کو ایج اپروپریٹ کانفیڈنس ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو نا کسی بات میں شائنس ہوتی ہے تو آپ اللہ کا بہت شکر ادا کیا کریں, اس لیے کہ ماڈسٹ ہونا, شائع ہونا بہت اچھی کوالٹی ہے. یہ تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یو شوڈ بی ویری بولڈ, لیکن اگر کہیں پہ آپ کو شرم آتی ہے تو آپ کے اللہ کا شکر ہے, پھر میرے اندر جھجک ہے تو یہ ہیلدی جھجک ٹھیک ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, بری نہیں ہوتی. دیکھیں یہ ڈی سینسٹائزیشن ہوتی ہے. وین یو اسٹے ان سرٹن انوائرمنٹ اور وہاں پہ غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں, یو گیٹ سو یوز ٹو اٹ. یہ جو LGBT کی موومنٹ ہے یہ کیا ہے؟ ہمیں انہوں نے آہستہ 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 بتایا کہ ہاں یہ بیچارے ان کو سیم سیکس لو ہے, کیا حرج ہے, کیا حرج ہے. میرے پاس سب سے بڑا سٹینڈرڈ اس کے لیے کیا ہے کہ قرآن میں اس کو کیا کہا گیا ہے, اس پہ سب سے سخت سزا دی گئی ہے. دس کین ناٹ بی نیچرل. لیکن ان کا کوشچن یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم کسی اسلامک سیٹ اپ میں ہیں اس کو وہاں پریکٹس کرنا آسان ہے. جب ہم کسی کالج یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ جب لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو روکنے کو دل چاہتا ہے, کیسے روکیں؟ دیکھیں ہمیشہ اپنے آپ کو پہلے ویل گراؤنڈڈ کریں. آپ نیو انوائرمنٹ میں پہلے اپنی پریکٹسز سے شو کریں کہ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ مائی اون پریکٹسز. پھر آپ کو وہاں پہ ہمیشہ لوگ ملیں گے جو نا زیادہ وہ ہوں گے سننے والے بات, پہلے ان سے بات شروع کریں جو ریزسٹ نہیں کر رہے ہوں گے, جو کرنا چاہ رہے ہیں صحیح کام. پھر آپ ان کے ساتھ مل کے کوئی قرآن کلاس وہاں انیشیٹ کر سکتی ہیں, ٹیچرز کو اپنے یہاں کے بلا سکتی ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں کو جا کے انفلوئنس کر سکتے ہیں. کوئی ٹاکس رکھ سکتے ہیں, کچھ ایکٹیویٹیز, کچھ کیمپین, سوشل میڈیا کیمپین شروع کر سکتے ہیں. لیکن کرنے کا طریقہ بہت سمارٹ ہونا چاہیے. کرنا ایسے طریقے سے ہے کہ وہ لوگ بات سننے کے لیے تیار ہو, اور دعا بہت زیادہ ان کے لیے کرنی ہوتی ہے. جب آپ نے کسی کو بتانا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے پروٹوکال, صدقہ دینا ہے, نفل پڑھنے ہیں, استغفار کی کثرت کرنی ہے, پھر جا کے لوگوں کو بتانا ہے. میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے نا اس میں بہت پوٹینشیل ہے, اینڈ دے وانٹ ٹو لرن, بٹ ہم ان کی لینگویج نہیں بولتے, دیٹ از وائی دے آر ناٹ ایبل ٹو لرن. یا ہم ان کے جو گیپس ہیں نا وہ فل اپ نہیں کرتے. ہم ان کو بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں, اینڈ دے آر سٹنگ ود ویری اسمال پریکٹیکل, مطلب ان کی ہے چیلنجز ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.